اچھا، یہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یہ دونوں کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ یعنی کیا جس پر زکوٰۃ ہے صرف اسی پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے؟ نہیں، دونوں کے نصاب میں تھوڑا فرق ہے۔ مالدار تو شریعت کی نگاہ میں، جیسا ابھی آپ کو اوپر بھی بتایا تھا، کہ آدمی کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا تجارت کا سامان ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر کے لیے نصاب تو اتنا ہی ہے کہ اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، اور ایسا سامان جو تجارت کا تو نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضرورت اصلیہ سے زائد جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا خود چاندی یا تجارت کا سامان جس کی ویلیو اتنی بنتی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر تجارت کا سامان نہیں ہے لیکن ضرورت سے بھی زائد ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کے یہاں جانا ہوا تھا تو ان کے یہاں کباٹ میں انہوں نے برتن بتائے جو ان کو شادی میں ملے تھے۔ ان کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ برتن پر سے ابھی وہ جو پلاسٹک چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نکالا نہیں تھا، معلوم ہوا کہ وہ استعمال میں آتے نہیں ہیں۔ اب وہ برتن کی ویلیو پوچھی گئی تو وہ اتنی بن جاتی تھی جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو ان برتنوں کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس پر صدقۃ الفطر تو واجب ہے ہی، لیکن جس پر زکوٰۃ واجب نہیں تو صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو۔ ہماری علمی زبان میں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا انٹرویو کچھ علماء بھی سنیں، تو دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ زکوٰۃ کا واجب ہونا تو ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے واجب نہ ہونا یہ زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب نہ ہو تب بھی صدقۃ الفطر واجب ہو سکتا ہے۔